جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمار چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ امریکنز نے یہ کہا ہے کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن لیڈ پیکس سلکا کو جوائن کرے. ہوا یہ ہے کہ سرجیو گور جو کہ امریکن امبیسڈر بھارت کے اندر اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور he is not just an ambassador to India, he is also special envoy for South and Central Asia. تو مطلب he is more than ambassador. So while sitting in Delhi, he will be looking the entire South Asia and Central Asia. تو اس کی ایک بات تو آپ کو ذہن میں پتہ ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ کل انہوں نے دلی کے اندر جو انڈین امبیسی یو ایس امبیسی ہے انڈیا کے اندر، وہاں پہ کچھ امپورٹنٹ خطاب کیا. لیکن اس میں جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہی تھی کہ انڈیا کو وہ پیکس سلکا کا حصہ بنا رہے ہیں. اصل میں پیکس سلکا جو ہے بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک یو ایس لیڈ اسٹریٹجک الائنس ہے. And the purpose of all this is to secure and have resilient global silicon and semiconductor supply chain. ہر چیز anything which is related to the critical minerals, energy, manufacturing, AI, infrastructure, logistics, that is part of it. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. دا نیو یو ایس امبیسڈر جو ہے وہ ایز انٹو دس گیم کہ میں نے جو انڈیا کو وہ لے کے اچھا پہلے نہیں کیا انہوں نے اس کا نام دیا. جب انیشلی جاپان، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، نیدرلینڈ، یو کے، اسرائیل، یو اے ای، آسٹریلیا اس کے ممبر بنے. پہلے نہیں ڈالا، ابھی ڈال رہے ہیں. اب انڈیا اس کو انوائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو فل ممبر بنائیں گے. وائی ناؤ؟ اس کی مختلف ریزنز ہیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ پیغام دیا گیا ہے انڈیا کو کہ ہم نے آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہے ہیں. ہم آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہے ہیں، یعنی کہ اب آپ ہماری وہ فرسٹ پرائورٹی نہیں تھے جو پہلے ہوتے تھے. نو وی آر ری تھنکنگ. کیا ہے؟ اب ری تھنک کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے اینڈ سگنیفیکنٹ کہ یہ جو امبیسڈر صاحب آئے ہیں ان کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ ہی از دا مین ہو ول بی ڈیلنگ انڈیا. آپ کو پتا کل جو انہوں نے ٹویٹ کی اس کو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا گڈ لک مسٹر امبیسڈر، کنگریٹس مسٹر امبیسڈر، یو ول ڈو اے گریٹ جاب. عموماً امریکن وائس پریزیڈنٹ امبیسڈرز کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، لیکن اس امبیسڈر کے لیے کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ بیکاز جو سرجیو گور ہیں ہی از ناٹ جسٹ اے کلوز فرینڈ آف کلوز ورکنگ گائے فار ٹرمپ، بزنس مین ہے. اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ہسٹری رکھتے ہیں ٹرمپ صاحب کے ساتھ. ریپبلکن ہیں اور بہت سارے جو ریپبلکن لا میکرز ہیں ان کے اسپوکس پرسن رہے ہیں. اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیچے ہی واز اے ڈائریکٹر آف دا وائٹ ہاؤس. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ڈائریکٹر آف دا وائٹ ہاؤس، سو ڈائریکٹ وائٹ ہاؤس سے اس کو دلی بھیج دیا گیا. اور وہاں سے ظاہر بات امبیسڈر جب لگایا گیا جا رہا ہوگا تو ان سے پوچھا گیا ہوگا بھائی تم کیا کرو گے؟ امبیسڈر تو کچھ نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کا بنا دیتے ہیں یہ. تو سارے امبیسڈر جو ہیں وہ اس خطے کے they will be working with him. وہاں سے بیٹھ کے وہ چلیں گے انڈیا سے جہاز لیں گے، دلی انڈیا اسلام آباد آئیں گے، بنگلہ دیش جائیں گے، نیپال جائیں گے، سری لنکا جائیں گے، سینٹرل ایشیا جائیں گے. and they will be working closely with the American military as well. اس کی ریزن کیا گیم ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا میں جو امریکن ملٹری کا جو اپریٹس ہے، ظاہر بات ہے وہ پولیٹیکل سائڈ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے، پاکستان کے لیے فرینکلی اسپیکنگ. اٹ مینس کہ دلی میں بیٹھ کے ہی ول بی ٹیکنگ ڈیسیژنس اینڈ آئی تھنک ہی ول بی مور آفن وزٹنگ اس. جب بھی امریکن ڈیلیگیشن کوئی امریکہ سے آ رہے ہوں گے تو دا گائے ہو از سٹنگ ان ڈیلی ول بی وزٹنگ اس. لیکن پیکس سلیکا جو ہے وچ از امپورٹنٹ، انہوں نے خیر بہت باتیں کی کل، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ باتیں تھیں وہ یہی ہیں کہ سلیکا، اب سلیکا جو ہے نا، پیکس سلیکا یہ ایک امریکن لیڈ اسٹریٹجک انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے جو امپورٹنٹ مقاصد ہے نا کہ کیسے امریکہ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے، پارٹنرز کے لیے، فرینڈز کے لیے، ان کے ساتھ مل کے کریٹیکل منرل جو ہے اس کی سپلائی چین کو سیکیور کر سکتا ہے. کیسے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سیکیور کر سکتا ہے، کیسے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو کا حصہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، کیسے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا حصہ بن سکتا ہے، کیسے یہ جو ڈپینڈنس وغیرہ ہے سنگل سورس پہ ختم کرنی ہے. اب یہ سارے ویسٹرن کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹوٹل جو ڈپینڈنس ہے وہ تو چائنا کے اوپر ہے، ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے وہ چائنا کے اوپر ہے ان ٹرمز آف کی ٹیکنالوجیز اینڈ آل دیٹ. اور جو پیکس سلیکا جو ہے یہ ایک اکنامک اینڈ ٹیکنالوجیکل سیکیورٹی پارٹنرشپ بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے جس کا میں سمجھتا ہوں دیٹ از سم تھنگ جس کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کی کوئی سمٹ بھی آنے والی ہے. اب یہ ایک شفٹ ہے گلوبل اسٹریٹجی کے اندر جہاں پہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ہمیں چائنا کا مقابلہ کرنا ہے ہر قیمت. اس میں آپ دیکھیں یو اے ای از پارٹ آف اٹ، سعودی عربیہ نہیں اس کا حصہ، بیکاز یو اے ای نے بہت ساری انویسٹمنٹ کی. یو اے ای جو ہے وہ بہت ساری اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور چاہتے ہیں امریکنز کے یو اے ای پیسہ ڈالے اس میں، یو اے ای اس میں پیسہ ڈالے، اور وہ ڈلوا بھی رہے ہیں اس سے پیسہ، پہلے بھی انہوں نے ڈلوایا، مزید بھی ڈلوائیں گے. تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ یہ جو خاص طور پہ انڈیا کو ایڈوانٹیج ہوگا، لیکن اس میں انڈیا سے اور باقیوں سے ایک ڈیمانڈ بھی کی جائے گی. ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ بھائی آپ اپنی ڈپینڈنس کم کرو چائنا کے اوپر. اب ہوتا کیا ہے، امریکنز یہ کہتے ہیں کہ اوکے آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر ایک چیز کرو، چیز یہ کرو کہ آپ ہمارے ساتھ، آپ نے کوئی ٹیکنالوجی چائنا سے نہیں لینی، ٹیکنالوجی چائنا سے نہیں لینی. اگر آپ چائنا سے ٹیکنالوجی لو گے نا تو پھر ہماری آپ کی نہیں بنے گی، ہم آپ کو بہت ساری چیزوں میں ایکسیس کم کر دیں. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر
چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے پارٹنرز کے پاس ہے تو اٹ مینس کہ وی آر کمپرومائزڈ. ہم کیا ہیں؟ کمپرومائز ہو جائیں گے. ہم کمپرومائز ہو جائیں گے اور ہمیں کمپرومائز نہیں ہونا. دس از واٹ دے آر سیئنگ. دس از واٹ دے آر سیئنگ. ہمیں کمپرومائز نہیں ہونا. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں that for America what is the meaning of security. سیکیورٹی کا مطلب کیا ہے؟ سیکیورٹی کا مطلب جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ویپنز ہونے چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. دس از ناٹ سیکیورٹی. سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ہے نا ٹیکنالوجی وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ ناٹ بی ان دا کنٹرول آف دی یور ایڈورسری. فار ایگزامپل if Huawei have an access if Huawei has an access in the United States تو USA تو کمزور ہو گیا نا. Huawei cannot have an access in India in other places. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیز جو ہے نا یہ اکنامک سیکیورٹی از سگنیفیکینٹ. اور یہ جو جتنے بھی ممالک ہیں نیدرلینڈ یو اے ای جنہوں نے پیکسیلیکا جوائن کیا ہے دسمبر 12 پچھلے سال. ابھی انہوں نے بہت سارے ملکوں نے سیلیکا اس کو جوائن کرنا ہے اس ڈیکلیریشن کو. اور انڈیا کو پہلے ایکسکلوڈ کر دیا گیا تھا اب ڈالا جا رہا ہے. اور یہ جان بوجھ کے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں یہ ان کے یہ ایمبیسڈر صاحب دلوا رہے ہیں تاکہ ان کو بتایا جائے کہ پائن ہو ایم آئی، میں آپ کو لے کے آیا ہوں پیکسیلیکا کے اندر، یہ میں اناؤنس آج کر رہا ہوں. تو یہ بیسیکلی دے آر گیونگ اے میسج. دے آر گیونگ اے میسج. وہ میسج دے رہے ہیں امبیسڈر صاحب کہ یہ ذہن سے رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ کیسے آپ نے جو ہے نا وہ یہ ساری چیز کرنی ہے. بہرحال ایک امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ چیز تو ہے یہ کہ انڈیا اگر اس کا حصہ بن جاتا ہے تو انڈیا کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے ڈیمانڈ ریڈیوس ڈپینڈنس آن چائنا. سو یو ایس نے یہ جو گلوبل ٹیک اینڈ اکنامک پارٹنرشپ شروع کی ہے تو یہ اپنی سپلائی چین کو ڈیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں. سپلائی چین کو ڈیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم دس از این اے آئی ایرا آف اکانومی کا نا. اے آئی کا جو ایرا ہے اکانومی کا یہ وہ ہے. سو انٹرسٹنگ سچویشنز ہیں ہمارے سامنے، انٹرسٹنگ سینیریوز ہیں ہمارے سامنے. میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا دیر از اے جنریشنل اسٹرگل ہے، جنریشنل اسٹرگل اگینسٹ چائنا. کہ کیسے ہم نے چائنا کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں جانے دینا، چائنا کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں جانے دینا، اور کیسے چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھنی ہیں. یہ اس چیز کی اسٹرگل ہو رہی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. لیکن انڈیا تو اچھی بلی ٹریڈ کر رہے گا. انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروبار ضرور کرو، ٹھیک ہے نا جی، آپ کاروبار ضرور کرو چائنا کے ساتھ، لیکن ٹیکنالوجی کے معاملے میں آپ نے چائنا کے پاس نہیں جانا. اگر ٹیکنالوجی آپ نے چائنا کے پاس جا کے لی یا چائنا کے ساتھ انگیج کیا تو پھر ہماری آپ کی وہ نہیں رہے گی جو ہم چاہتے ہیں، جو انگیجمنٹ. سو دیر از این اپرچونٹی اس میں بھی ہے
لیکن اس میں چیلنج بھی ہیں فار انڈیا. دس از واٹ آئی انڈرسٹوڈ. بٹ اے نیو امبیسڈر ہیز گیون اے لاٹ آف ہوپ کہ چیزیں اب بہتر ہوں گی انڈیا امریکہ میں کے ریلیشن میں. لیکن سوال یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ صرف کنورزیشن کی حد تک ہے، یا پھر اگر دیکھا جائے کہ کیونکہ ان امبیسڈر صاحب کی بڑی ایکسیس ہے، ہی واز اے ڈائریکٹر ایٹ دا وائٹ ہاؤس، سو ہی کین میک تھنگز اور ہی کین موو تھنگس دا وے ہی وانٹس. لیکن وہ دیکھیں، وہ اصل میں تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہی از این امبیسڈر آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ان انڈیا، تو وہ امریکن انٹرسٹ کو پروموٹ کریں گے. تو ابھی ظاہری بات ہے ان کو بریفنگز دی جا رہی ہوں گی، سب کچھ، وہ اپنے اسٹاف سے ملیں. بہت بڑی ایمبیسی ہے یار، دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں، آپ بہت بڑی ایمبیسی ہے. یہ تو تھوڑی سی پکچر میں لوگ آئے ہیں، تو اٹ مینس انڈیا از این امپورٹنٹ، اور پھر ان کے کانسلیٹس بہت زیادہ ہیں، تو سگنیفیکنٹ چیز ہے یہ. لیٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے.